أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل رکھتا تھا پھر ایک گواہ بھی اس کی طرف سے آ گیا اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کی حیثیت سے موجود تھی، ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور جو گروہ بھی اس کا انکار کرے گا تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے جس کا اس سے وعدہ ہے، لہذا تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ ہود کی 17 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ لوگ دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں تو ان کا مقصد دنیا کی رونق حاصل کرنا، اس کے فائدے حاصل کرنا ہوتا ہے عام طور پر۔ تو جو لوگ ایسا مقصد رکھ کے زندگی گزارتے ہیں اور اپنا عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عمل کا بدلہ دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس وجہ سے کہ فکر آخرت ان کے پاس پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اور نجات آخرت کے لیے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا اور وہ سوچ کر عمل ہی نہیں کیا تھا، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے فرما دیا گیا۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ دو گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو صرف دنیا ہی دنیا اس کے پیش نظر تھی، بس زندگی بھر اس نے اپنا مقصد حیات اسی کو بنا لیا تھا کہ دنیا کو حاصل کرنا۔ دوسرا گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے مومنین اور مخلصین کی جماعت، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ ہے۔ وہ گروہ اور یہ گروہ میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کیسے کہ ایک گروہ تو وہ تھا جو قرآن کا منکر ہے، جو اپنی منمانی زندگی گزارتا تھا، دنیا ہے کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتا رہا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کی تعریف کی گئی ہوئی ہے کہ وہ خود قرآن پر قائم ہے، نہ صرف قرآن پر قائم ہے بلکہ اس کے پاس اسی کے اندر سے ایک گواہ موجود ہے، رکھتا ہے وہ جو اس کے رب کے پاس سے آئی ہوئی کتاب ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قائم رہتا ہے۔ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بینہ کا لفظ جو آیا ہے افمن کان علی بینہ، اس سے مراد بعض مفسرین کی رائے ہے قرآن جو رب کی طرف سے آیا ہے، من ربہ ویتلوہ شاہد من، اس کے بعد فرمایا اور پڑھتا ہے وہ پھر گروہ اس قرآن کو جو اس کے پاس ایک گواہ اس کی طرف سے آ گیا ہے، اس میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعجاز قرآنی، قرآن کا جو اعجاز، جو معجزہ ہے، جو کمال ہے، وہ خود ایک گواہ ہے قرآن کے اوپر، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حجت ہے، اور پھر اس کے اندر جو اعجاز ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں پایا جاتا، وہ خود ایک گواہ ہے۔ اور دوسرا گواہ کا بھی تذکرہ فرمایا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب توریت، جس کو اللہ تعالیٰ نے قابل اقتداء بنایا تھا اور رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس کتاب بھی اس کتاب کی سچائی کی تصدیق کرتی ہے، اس کا حق ہونا بیان کرتی ہے۔ یہ جو ہے دوسرا گواہ ہے اس کتاب کا۔ اور بعض حضرات کے نزدیک اس آیت میں جو بینہ آیا ہے وہ روشن دلیل سے مراد وہ دلیل ہے جو ہر شخص کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کی پہچان کے لیے رکھ دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فرمایا سورہ شمس میں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں، اس کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے۔
برائی اور نیکی دونوں کا تصور، دونوں کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر اس بات کو اس کے دل میں، اس کے نفس میں رکھ دیا ہے، اس کی پہچان کر سکتا ہے چاہا تو، یعنی اس کے حضور جواب دہی کے تصور اور خیر و شر میں تمیز کے سلسلے میں جو پائی جاتی ہے۔ شاہد و گواہ سے مراد یہاں پر قرآن کہا ہے بعض مفسرین نے، جس نے اس فطری دلیل کی نہ صرف تائید و توثیق کی بلکہ اس کی پوری طرح کھول کر بیان کر دیا۔ اس طرح جب حق کھل کر سامنے آ گیا تو اس کی تائید مزید اس بات سے بھی ہوئی جو پہلے آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، توریت، وہ بنیادی طور پر ان حقائق کی طرف رہنمائی کرتی ہے جن حقائق کا آئینہ دار قرآن ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنی فطرت میں پائی جانے والی دلیل پر قائم ہو، قرآن کی دعوت میں کوئی اجنبیت اور نیاپن محسوس نہیں کر سکتا، تو چاہے اس سے مراد بینہ سے مراد قرآن ہو، چاہے اس سے مراد وہ نفس میں اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی وہ صلاحیت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہی فرما رہے ہیں کہ جو اس کو سمجھ لے گا، اس کو سمجھ کر پھر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب پر عمل کرے گا، عمل پیرا ہوگا، جو قائم ہوگا اس پر، تو پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے ہیں۔ وہ گروہ ایک الگ گروہ ہے، اور اس سے پہلے کی آیتوں میں جن کا تذکرہ کیا گیا تھا وہ ایک الگ گروہ ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اور یہ گروہ جو قرآن کو سمجھ لے گا اور اس کے پاس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رب کی دی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ رب کو پہچان لے گا تو پھر ایمان لائے گا۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور اس کے علاوہ جو دوسرا گروہ ہوگا وہ تو انکار ہی کرے گا، تو وہ جہنم میں جانے والا گروہ ہوگا۔ فالنار موعدہ فلا تکوا فی مریۃ منہ، لہذا تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو۔ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بس فرما دیا گیا کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی دوسرا یعنی کتاب کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور اس قرآن پر عمل کیا جائے اور اس پر ایمان لایا جائے۔ ایک حدیث میں حضرت جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ کوئی یہودی و نصرانی جس تک میری جو ہے تعلیم پہنچ چکی ہو، میری بات پہنچ چکی ہو، پھر بھی اس پر ایمان نہ لائے تو یقیناً جہنمی ہے، اہل جہنم میں سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ نجات اگر کوئی چاہتا ہے آخرت کی تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس قرآن پر ایمان لائے، ورنہ اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بھی بہت اچھے عمل کرتے ہیں اور پھر جو ہے ان کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کو حق پر سمجھتے ہیں، تو اگر وہ جب تک کہ ایمان نہ لا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کی رسالت پر، اور اس قرآن کو نہ مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر وہ لوگ گمراہ ہیں۔ یہ فرما دیا گیا وہ حق پر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن اور حدیث سے تصادم ہے ایسا کہنا۔ انہ الحق من ربک، یہی حق ہے، بس جو کہا گیا یہی حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نبوت اور رسالت آخرت یعنی قیامت تک ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اور یہ کتاب جو بھیجی گئی ہے یہ بینہ ہے اور بالکل روشن دلیل ہے جو تمہارے لیے راہ ہدایت ہے۔ اس کو قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہی حق ہے۔ انہ الحق من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، کیوں نہیں لاتے ایمان؟ شیطان کا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ سے، سورہ سبا 22 پارے میں اس نے کہا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اور اس نے سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، ابلیس نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، جو گمان وہ رکھتا تھا کہ وہ کہتا تھا
یہ سب کے سب میرے پیچھے پڑ جائیں گے، الا فریقا من المؤمنین، میری ہی اتباع کریں گے سوائے چند ایک گروہ مومنین کے۔ اور یہ اس نے سچا کر دکھایا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن میں، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ تمام کے تمام میرے پیچھے لگ جائیں گے، میری اتباع کریں گے، اور سوائے ایک گروہ کے، ایک خلیل گروہ کے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ سورہ اعراف 8ویں پارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نقل کیا شیطان کا قول۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اس کے اوپر حملہ کروں گا، اور تو ان میں سے بہت کم لوگوں کو تیرا شکر گزار پائے گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اور اس سورہ سبا کی آیت میں بھی جو ہے اس نے جو وعدہ کیا تھا اس نے سچا کر دکھایا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوا کہ شیطان کے چنگل میں لوگ پھنس گئے؟ ایسے کیسے آ گئے؟ آج دنیا میں اگر آپ دیکھیے تو دنیا کی آبادی کا صرف ایک کوارٹر حصہ، 25% حصہ جو ہے مسلمان ہیں، اہل ایمان کہلانے والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ صرف 25% ہے۔ 75% لوگ تو جو ہے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا اعتراف ہی نہیں کرتے ہیں، اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اور تو الگ گروہ کے لوگ ہیں۔ اب جو 25% ہے اس میں سے بھی کتنے فرما بردار ہیں جو فرما برداری کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، اندازہ لگائیں، تو صرف 2 سے 3% لوگ ایسے ہیں جو 25% جو لوگ مسلمان ہیں اس میں سے 2 سے 3% ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی کوشش کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر پوری دنیا کی آبادی کا اندازہ لگائیں آپ تو اس میں سے صرف آدھا فیصد، صرف 0.5% ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ یعنی 99.5% لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ روزانہ 5 نمازیں فرض کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، اور جھوٹ نہیں بولنا کہا ہے، دھوکہ نہیں دینا کسی کو، کسی کا مال حرام نہیں کھانا، اس طریقے سے کئی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اس پر جو عمل نہیں کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ رحمان کی بات نہیں ماننا چاہتا، رحمان کا فرما بردار نہیں ہے وہ، تو پھر کس کا ہے؟ شیطان کا فرما بردار ہے، شیطان کی بات مان رہا۔ جب رحمان کی بات نہیں مانے گا تو اپنے نفس اور شیطان کی بات ہی مانے گا، تو شیطان کا بندہ ہو گیا وہ۔ تو آج دنیا کی اکثریت اگر آپ دیکھیں، 99% سے بھی زیادہ لوگ آج دنیا میں، اس میں بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نام نہاد مسلمان، جو صرف ووٹر لسٹ کی حد تک مسلمان ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دین و ایمان سے، وہ لوگ کسی حکم کو ماننا نہیں چاہتے، اپنی من مرضی سے جو ہے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نہ ان کو نمازوں کی فکر ہے، نہ ان کو سچائی کی فکر ہے، نہ ان کو مال حلال کی فکر ہے، جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمان کی بات کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی اپنی طرز سے گزار رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، اتنا سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود، اتنی دلائل دیے گئے، اتنے نبیوں کو بھیجا گیا، آسمانی کتابیں بھیجی گئی، ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولے گئے، بتایا گیا ان کو خیر و شر کے راستے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات سے واقف کروایا گیا، اور پھر خود ان کے نفس میں، ان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی تھی کہ خیر و شر کیا ہے، اس کا امتیاز وہ کر سکتے تھے اگر تھوڑا سا غور و فکر کرتے۔ عقل و شعور عطا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، عقل دے کر پیدا کیا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی باغی اور غدار ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا چاہتے، اس پر ایمان نہیں لانا چاہتے، اس کی بات کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، شیطان کی چنگل میں پھنس گئے۔ شیطان نے جو وعدہ کیا تھا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بالکل یہی ہوا اور یہی ہو رہا ہے آج، نظروں کے سامنے ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو روک دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں روکتے ہیں، اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ قدرت ہے ان کے ہاتھ میں، ایک لمحے میں روک دے سکتے ہیں سب کو، لیکن نہیں روکنا چاہتے، اس کو کرنے دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔
اور مہلت دی جاتی ہے اصلاح کرنے کی، کہ موقع اور مہلت سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے وہ اپنی اصلاح کر لے شاید، لیکن جو اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتا، جو بہت آگے نکل گیا ہے، پھر اس کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ کھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اس میں ظالموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ اللہ تعالیٰ پر کھڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کھڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وہ کہنا کہ اللہ نے کہا ہے، یعنی کسی انسان کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے تعلق سے یہ سمجھنا اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں انسان کو بھی اختیارات دے کر رکھے ہیں، دنیا میں تصرفات کے اختیارات ہیں، فلاں بزرگ اور فلاں بزرگ کے پاس بھی تصرفات ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے جو ہے تمہاری حاجتیں پوری ہو جائے گی، ان کے پاس چلے جاؤ تمہیں اولاد مل جائے گی، ان کے پاس چلے جاؤ تمہیں مال مل جائے گا۔ یہ سمجھنا اور یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ ہم نے ان کو اور ان کو تصرفات کے اختیارات دیے ہیں۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیارات نہیں دیے ہیں۔ اور پھر آخرت اور قیامت میں شفاعت کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھنا اور یہ سمجھنا کہ سب کی شفاعت ہو جائے گی، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی جو ہے اختیار کسی کو نہیں دیا ہے۔ اس وقت طے کیا جائے گا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے ان کو اجازت دیں گے، اور جس کے لیے چاہیں گے انہی کے حق میں شفاعت کی جائے گی۔ اس کے تعلق سے غلط عقائد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان ہے، اور اس قسم کی کئی ایک چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہیں اس کے تعلق سے یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا، یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے۔ بالکل اسی طرح ہے قرآن کے غلط معنی اور مطلب بیان کرنے کی کوشش کرنا، اس کو غلط انداز میں انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرنا، اس کی تفسیر اپنی ذاتی طور پر من مانی تفسیر بالرائے کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے تفسیر کی تھی اس کو بنیاد بنا کر نہیں کرنا، بلکہ اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کرنا، ایک لفظ کو لے کر اپنے انداز سے اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ یہ مجرم ہیں ہمارے، اور ان کو ہم سخت سزا دیں گے اور ان کی پکڑیں گے۔ ان کا جو ہے اس وقت جب ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ان کا کیا حل ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ۔ جب پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور تو کیا کیفیت ہوگی ان کی؟ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور پھر گواہی دیں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ ایک حدیث جس کو صحیح بخاری نے لیا ہے، یہ سورہ ہود کی تفسیر ہی میں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے مومن بندے کو اپنے قریب کریں گے اور پھر اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کروائیں گے کہ تو نے فلاں گناہ اس وقت کیے تھے۔ بندہ مومن اعتراف کرتے جائے گا اور اقرار کرتے جائے گا، یا اللہ میں نے وہ گناہ کیے تھے۔ تمام گناہ اس کو یاد دلائیں گے، اعتراف کروائیں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی دنیا میں بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ستار جو ہے اس کی وجہ سے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر گناہ ہو جائے تو اس کو ظاہر نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو گواہ نہیں بنانا کبھی بھی۔ اگر گواہ بنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو پردہ پوشی کی تھی وہ پردہ پوشی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کی گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے، پردہ پوشی فرماتی ہیں، اور قیامت میں بھی پردہ پوشی فرمائیں گے، کسی کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کر کے بڑی شیخی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بولتے ہیں کہ میں نے وہ فلاں گناہ کیا ہے، میں نے ایسا کیا ہے۔ جب گناہ ہو بھی جائے کسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا، کسی کو گواہ نہیں بنانا۔ اس کے برخلاف جو کافر اور مشرکین ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کریں گے اور ان کا نام پکارا جائے گا، گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ بتایا گیا ہے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، انہوں نے ہی جھوٹ بولا تھا، اے رب آپ کے اوپر یہ گواہی دیں گے۔ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، فرمایا گیا پھر لعنت ہے ظالموں پر، یہ مجرمین جو جھوٹ باندھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر،
جھوٹی باتیں کہا کرتے تھے، وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے تھے جو انہوں نے نہیں کہی تھی، ان کے لیے جو ہے وہاں پر گواہی دیں گے اور ان پر لعنت بھیجی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لعنتیوں سے بچائے اور ہمیں اپنا صحیح فرما بردار مسلم مطیع بندہ بنا دے، صحیح علم و عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔